सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की। आपको पता है कि इस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए और हमारे प्रोग्राम्स में उजागर होने वाली जो महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिटनेस सर्टिफिकेट के इश्यूज आ रहे थे, उस पर एक्शन भी लिया गया। सबसे बड़ी बात हमारे पूरा सच प्रोग्राम की ये है कि जब भी हम किसी महकमे के हवाले से इसमें प्रोग्राम करते हैं तो बाकायदा तौर पे उस पर नोटिस भी लिया जाता है और आला हुकाम जो है इस पे फोकस करते हैं। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले जो मैंने प्रोग्राम्स किए उसमें सेक्रेटरी साहब ने बाकायदा तौर पर इस पर नोटिस करते हुए जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट सरकारी गाड़ियों को इशू करने के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ महकमों को कहा, जिसमें जो है वो आरपीओ गुजरावाला भी है, इसमें सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इसके अलावा जो है वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कांग्रेस और दीगर महकमों को जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेटर लिखा गया कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवाए जाएं। ये भी हमने अपने प्रोग्राम में ही मामला उठाया था और इस पर एक्शन हुआ, तो ये क्रेडिट जाता है कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच को। दूसरी खास और अहम बात कि पंजाब में दाखिल होने वाली वो गाड़ियां जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट विक्स से बनवाने के हवाले से मैंने प्रोग्राम किया था, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब ये इशू हमारे पास लेकर आए और ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ सूबों से ट्रांसपोर्ट हैवी व्हीकल जो है वो एंटर होता है लाहौर शहर में, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवाने के लिए विक्स के दफ्तर जाना पड़ेगा और फिर वहां से ये विक्स का जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो उस पर भी जो है वो बाकायदा तौर पे अमल दरामद करते हुए एक्शन लिया गया और ये कहा गया कि अपने ही जो सूबे हैं वहीं से फिटनेस सर्टिफिकेट इस हैवी व्हीकल को जो है वो इशू किया जाएगा। तो ये दो बहुत बेहतरीन और अहम काम जो कि पूरा सच प्रोग्राम के थ्रू हुए, इस पर एक्शन हुआ और बाकायदा हमने इसको अपने न्यूज में भी शामिल किया और आज भी मैं जो आपके साथ प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रही हूँ। अब जरा बात कर लेते हैं कि सेक्रेटरी साहब जो महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं पंजाब, अहमद जावेद काजी साहब, और निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद साहब, दोनों ही प्रोफेशनल तरीके से काम करने में सर जोड़ लिए इन्होंने और महकमा ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की तरफ लाने के लिए कारामद काम जो है उसका सिलसिला जारी है। इसमें हो क्या रहा है जनाब, गज्जू माता से कसूर स्पीडो बस चलाने का आगाज कर दिया गया है। उस इलाके में बड़ी परेशानियां थी लोगों को जो है वो सफर करने में, तो ये गज्जू माता से जो कसूर तक का सफर था लोगों को बड़ी तकलीफ दे सफर करना पड़ता था, तो अब स्पीडो बस का आगाज हो गया है यहाँ से और इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। तो ये तरीकेकार को जो है वो हमने देखा, इस सर्विस के आगाज को भी हम जो है वो देखेंगे कि ये लोगों के लिए सफरी सहूलत कैसे फराहम करता है। फिर स्टूडेंट हो जाए जरा खुश, क्योंकि स्टूडेंट, माजूर अफराद और ओवर एज जितने भी हमारे बुजुर्ग खवातीन और हजरात हैं वो जब भी सफर करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन पर और साथ में मेट्रो बस पे, तो उनके लिए सफर बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ये भी एक दो दिन से ही हुआ है, तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को मुफ्त सफरी सहूलियात मुहैया की हैं महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने, जो कि बहुत पहले हुआ करता था। आज से 10 साल पहले हमारा स्टूडेंट कार्ड बना करता था और हम अगर वैसे मैंने तो लोकल सफर नहीं किया कभी, लेकिन जो लोकल सफर करते थे हमारे स्टूडेंट्स, उनका सफरी कार्ड जो है वो स्पेशली होता था जिसे स्टूडेंट कार्ड कहते थे। तो अब जो है वो दोबारा से स्टूडेंट कार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से। ये भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 3, 4, 5, 6 बातें बड़ी अहम जो है वो इकट्ठी हो गई थी, जो मैंने कहा मैं आपसे आगाज में ही इसको डिस्कस करूं। अब चलते हैं जरा रिपोर्ट की तरफ जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जिस तरह सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगट, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु की सरबराही में ऐसे इकदामात उठा रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब को स्मोक से बचाना हो तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करनी हो तो गज्जू मत्ता से कसूर तक रूट, शहरियों को चलान जमा करवाने की मुश्किलात हो तो ई चलान, दूसरे इजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की परेशानी हो तो मुल्तान में नए रूट पर बस चलाना, ये सब अब ही मुमकिन हुआ है। अगर सरबराह अच्छा हो तो यकीनन तमाम अफसरान भी अच्छा काम ही करते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट जो फैसले ले रहा है इससे महकमे के अफसरान हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर करने वाले मुसाफिर हो या ड्राइवर, सबके लिए ही सहूलियात फराहम करने में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब, वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब, सेक्रेटरी पीटीए, सेक्रेटरी आरटीए सब ही मुतहर्रिक नजर आते हैं।
रवां साल अक्टूबर में महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी आरटीए हो, मोटर व्हीकल एग्जामिनर हो या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर सभी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर ई चलान करेंगे। पेपरलेस वर्क से जहां हुकूमत का कागजों की मद में पैसा बचेगा, वहीं पर शहरियों को मौका पर चलान जमा करवाने की सहूलियात भी मिलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ई चलान का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसे ऑनलाइन चलान भी कहा जाता है। ये ऑनलाइन चलान कैसे किया जाएगा? ई चलान के सेटअप में जो है वो कौन कौन से जो है वो सेक्रेटरी आरटीज और कौन लोग जो है वो इस चलान को कर सकेंगे, और कितना आसान हो गया है अब लोगों का चलान करना और लोगों का चलान जमा करवाना। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को चलान जमा करवाने के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की बात करते हैं, तो वो तो हमारे लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस है ही नहीं। उसमें हमने जितना ज्यादा उनको अवेयर किया वो उतना ही किया जितना उनको पता है। अदरवाइज जो है वो चलान का सेटअप और चलान का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ये जो ई चलान का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है पंजाब ट्रांसपोर्ट की तरफ से, ये कितना मुआविन साबित होता है और इसकी तफसीलात क्या है, इससे हमें आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर आसिम राजा। जी आसिम साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसके जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है अहमद जावेद काजी और वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, इन्होंने ये जो बहुत एक अच्छा इकदाम किया है कि जो चालान होते थे पहले वो कागजी कार्रवाई पे होते थे, चालान बुकें दी जाती थी, उनमें से डिप्टी MMPIs जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के उनको, उसके बाद जो है जितने भी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के उनको, महकमा ट्रांसपोर्ट के जो पंजाब पूरे में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसके बाद मोटर व्हीकल एग्जामिनर जितने भी हमारे काम कर रहे हैं, वो सबके पास जो है वो बुकें होती हैं, चलान बुक जिसको कहते हैं। वो चलान बुक के ऊपर जो है किसी भी जो वायलेटर है उसका चलान करते हैं। हाँ। और उस चलान के बाद उसके कागजात जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। सही। कागजात में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड और गाड़ी की जो है वो रजिस्ट्रेशन बुक, वो उसको जो अपने कब्जे में लेकर और चलान की चिट जो है वो उसको दे देते थे वायलेटर को। ठीक है। और वो जो है वो उसके बाद क्या करते हैं कि वो जाके बैंक में जमा करवाते थे और जो कागजात वापसी के लिए उनको फिर दोबारा से महकमे के जो अंडर जगह होती है जिसमें हेड ऑफिस है या कोई भी जो इनके सेक्टर हैं, वहां पे जाके उनको कागजात वापस लेना पड़ते थे। अच्छा। ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल और दुश्वार जो काम है, जो बड़ी जो देर से ये लागू है और हो रहा है, अभी तक हो रहा है, इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो काम किया सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने। हाँ। और वजीर ट्रांसपोर्ट ने, इन्होंने जो है उसको अब ई चलान पे शिफ्ट करने के लिए हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है, तैयार नहीं की, मुकम्मल कर ली है। अक्टूबर नवंबर में जो है ये तमाम लोग जिनमें जो है वो सेक्रेटरी जो RTAs हैं, डिप्टी जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं और जितने भी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं, MMPIs हैं और मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं, ये तमाम के तमाम लोग और तमाम पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब के जितने भी 36-37 इजला हैं, हाँ। वहां पे जितने भी महकमा ट्रांसपोर्ट के अंदर जितने भी महकमे आ रहे हैं जो चलान कर रहे हैं, वो सारे के सारे ई चलान पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब ई चलान पे शिफ्ट होने से फायदे क्या हासिल होंगे उसकी तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले ये होगा कि इतनी ज्यादा तादाद में जो बुकें प्रिंट करवाई जाती थी उसकी प्रिंटिंग के पैसे बच गए, कागजों के जो मद में जो पेमेंटें जाती थी वो भी महकमा ट्रांसपोर्ट को फायदा हो गया। उसके बाद जो है वो उसको कलेक्ट करने के लिए जो चलान बुकें हैं या उसका रिकॉर्ड जो दुरुस्त करने के लिए उसकी मद में जो स्टेशनरीज खरीदी जाती थी वो भी बच गई। उसके बाद वहां पे अगर आप ऑफिस में देखें तो 7-7 8-8 लोग जो है महकमा जितने भी महकमे है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, महकमा ट्रांसपोर्ट है, वहां पे चलान कलेक्ट करने के लिए और उसके जो कागजात आपके पास उनके कब्जे में होते थे जिनमें रजिस्ट्रेशन बुक है या उसके ID कार्ड है या उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, जो वायलेटर है उसका जो अपने कब्जे में लिए थे चलान की बाद में, वो उसको संभालने के लिए इतनी इतनी लंबी लंबी अलमारियों की जरूरत होती थी जहां पे उसके रिकॉर्ड को सेव किया जाता था। हाँ। और उसके बाद जो है आपको जो है उसका डाटा या रिकॉर्ड रखने के लिए भी 6-7 बंदे रिक्वायर्ड थे। वहां पे 6-7 बंदे होते हैं जो डाटा मुरतब करते हैं कि जी ये इतने चलान इसने जमा करवा दिए, इतने इसके पास हैं, इतने इसके पास हैं,
اور اتنے اس کے پاس ہیں. یہ ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. جب یہ اتنے چیزوں سے جان چھوٹے گی تو ایٹومیٹکلی اگر یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کو فائد ہے, جو جمع کروانے والا ہے اس کے لیے جو مشکلات تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ پہلے بینک میں جائے, پھر اس کا سیکٹر ڈھونڈے, پورا دن, ایک دن لمبا پروسیس تھا. ایک پورا دن جو ہے وہ چاہیے ہوتا تھا ٹرانسپورٹر کو یا جس بھی آدمی کا چلان ہوتا تھا اس کو, وہ سارے کا سارا جو ہے ٹائم بھی بچے گا. اس میں ایک اور بھی بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ جب چلان کرواتے تھے اور ان کے پاس کاغذات نہیں ہوتے تھے تو موقع پہ جو آفیسر ہے وہ ٹرانسپورٹ محکمے کا ہے یا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا ہے, اس کو وہ گاڑی لے کے پھر تھانے میں جانا پڑتا تھا بند کروانے کے لیے, کیونکہ اگر کاغذات نہیں ہیں تو دین آپشن یہی بچتی ہے کہ اس گاڑی کو تھانے میں امپاؤنڈ کرا دیا جائے. اب جب تھانے میں بند کروا دیا جاتا تھا وہ بھی ایک لمبا پروسیجر ہے. اس کے بعد جب تھانے میں جاتے تھے اہلکار تو وہاں پہ یہ جواب ملتا تھا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو یہ ساری معاملات کے پیچھے جو ہے یہ ای چلانی کا مقصد صرف یہی ہوا کہ یہ ساری چیزوں سے جان چھوٹ گئی. اب ہوگا کیا, اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ آپ نے چلان کرنا ہے نا, تو جو وائلیٹر ہے, جو ٹرانسپورٹر ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ کا چلان ہو رہا ہے, وہ موقع کے اوپر ہی جب آپ اس کو بتائیں گے نا کہ بھائی ابھی جمع ہو جائے گا آپ اپنا, تو وہ اس کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم کبھی دیکھیں کہ ان کی چلان جب ہو رہے ہیں ان کی بکوں پہ, تو بیچارے ٹرانسپورٹر کی تو آتما اسی ٹائم ہی رول جاتی ہے, وہ اس کی پریشانی کا حد تو اسی ٹائم ہی بڑھ جاتی ہے. اس کو چلان جمع کروانے کی نہیں ہوتی کہ مجھے فائن جو ہے وہ 500 یا 1000 روپے ہو رہا ہے, اس کو سب سے پریشانی یہ بڑی ہوتی ہے کہ اب میں اس کو جمع کیسے کرواؤں گا اور اس کے کاغذات واپس کیسے لوں گا. تو یہ جب اس کی حل ہوگی کہ موقع کے اوپر جس طرح جیز کیش ہے, جس طرح دوسری ایپس ہیں, جس طرح جمع کروانے کے لیے ان کو جو ہے ایزی پیسے کی ایپ ہے, اس میں سے جمع کروا کے اپنے بینک میں سے یا جمع کروا کے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھر کو واپس چلا جائے گا یا اپنے کام پہ چلا جائے گا. تو اس سے جو ہے وہ ای چلان سے یہ بہت زیادہ جو ہے بڑا فائدہ حاصل ہوگا. اس کے لیے جو ہے میں نے بتایا ہے کہ جو آپ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ سہولت ملے گی, اور آپ لوگوں کو ان لوگوں کو جو آپ کے پاس امپلائیز ہیں ان کو کسی اور جگہ پہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی اور جگہ پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلے یہ ای چلان کے حوالے سے تو محکمہ ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ اہم کام سامنے آ گیا ہے. یہ جو گجو متا سے قصور اسپیڈو بس سروس کا جو ایک انہوں نے ٹرائل لیا ہے کہ یہ کیسا رہے گا, اس حوالے سے جو ہے وہ یہ مستقل آغاز کر دیا جائے گا یا یہ صرف بات ٹرائل پر ہی تھی, یہ بتا دیجیے. جی نہیں, یہی تو جو ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی اور وزیر ٹرانسپورٹ یہ جب سے آئے ہیں نا, میں اگر بات کروں گا نا پروگرام میں تو بات کہیں دور نکل جائے گی. بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو دو لوگ جب سے آئے ہیں نا محکمے میں, محکمے کی جو ہے وہ کارکردگی میں اتنی زیادہ بہتری آئی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. اس کے کام اتنے زیادہ اچھے, یہ اچھے اقدام ہے نا, ہم نے برے بھی اقدام دکھائے. ہم نے ان کے جو ہے وہ اگر یہ غلط کرنے جا رہے تھے کہ دوسرے صوبوں سے پنجاب میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے یہ جو کام کرنے جا رہے تھے, ہم نے اس پہ پروگرام کیا کہ جناب یہ آپ غلط اقدام کر رہے ہیں, اس سے ٹرانسپورٹر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے, دوسرے صوبوں کے ساتھ آپ کا کلیش ہوگا کہ دوسرے صوبوں کے سے جو فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے گاڑی آ رہی ہے پنجاب میں, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں مانتے, تو کل کو جو پنجاب کی گاڑی وہاں پہ جائے گی آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے, تو وہ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے جی ہم پنجاب کو نہیں مانتے. تو یہ اداروں کا بھی آپس میں کلیش تھا, اس پہ ہم نے پروگرام کیا تو اعلیٰ حکام نے اس پہ نوٹس لیا اور کہا کہ یہ بالکل جو ہے یہ ٹھیک ہے, اس کو درست ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ہے پورا سچ پروگرام کا یہ اعزاز رہا کہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا. تو اب بات کریں اس کی ٹرائل کی جو ہوئی ہے, تو اس پہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو قصور سے لاہور میں آنے والے لوگ ہیں یا لاہور سے قصور میں جانے والی جو لوگ ہیں, وہ جانے والے لوگ بڑے پریشان تھے کہ پک اینڈ ڈراپ کا وہاں پہ بڑی جو ہے نا مسئلہ تھا کہ ادھر سے آنا اور ادھر سے جانا. خاص طور پہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں لاہور میں روزانہ کی بنیادوں پر وہ آتے ہیں اور روزانہ شام کو واپس جاتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی پریشانی تھی. اس کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا اقدام ہوا کہ ایک آزمائشی جو سفر ہے اس میں جو ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فائق احمد, اس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران, اس میں جو ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لوگ, ایل ڈی اے کے لوگ اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ اس بس میں بیٹھے
اور انہوں نے ایک سفر کیا, اس میں آنے والی مشکلات کو دیکھا کہ اگر کسی جگہ پہ تجاوزات کے مسئلے ہیں تو وہ اس کا جو ادارے کے اہلکار وہ موجود تھے گاڑی کے اندر, محکمہ ٹرانسپورٹ کے جو اہلکار تھے وہ تھے گاڑی کے اندر. انہوں نے دیکھا کہ کتنے سٹاپ ہونے چاہیے, کہاں کہاں پہ اس کو بس کو رکنا چاہیے, کرایہ کتنا ہونا چاہیے, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں, اور اس میں جو ہے نجائز تجاوزات پہ ایل ڈی اے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ازمائشی سفر میں دیکھی گئیں. اس کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بہت جلد جو ہے سیکٹری ٹرانسپورٹ نے ہمیں بتایا کہ اس کا آغاز کیا جائے گا, اور ان لوگوں کو جو ہے لاہور سے قصور آنے والے لوگ بھی جو ہے ان کی مشکلات کو حل کر دیا جائے گا. اچھا مجھے نا ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو سفری سہولت دی گئی ہے اسٹوڈنٹس کو, بزرگ کو اور معذور لوگوں کو, اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ جو ہماری اورنج لائن ٹرین ہے اور میٹرو بس سروسز ہے, آلریڈی یہ بہت کم کرایہ ہے ان کا, بہت جو ہے وہ اسپیسیفک اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے, تو اس میں جو ہے وہ ان کو بالکل فری آف کاسٹ کیا گیا ہے. اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ پلاننگ کیسے کی گئی, اور اس طرف آنے کے لیے کیا کوئی شکایتیں موصول ہو رہی تھی, کیا اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں جو ہے وہ فری آف کاسٹ یہ سروسز دی جائیں. اچھا اس میں اگر ہم بات کریں گے نا اپنی, تو ناظرین دیکھنے والے کہیں گے کہ انہوں نے جس پہ بھی پروگرام کیا, جس پہ بھی بات کی, تو انہی کے پروگراموں پہ ہی سارے کام ہو گئے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے این آئی کا پروگرام میں نے اچھرے میں کھڑے ہو کے کیا تھا. وہ ہمارا 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہے, اس میں اگر آپ نکال کے دیکھ لیں, یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے کے این آئی, اس میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ٹوٹلی طور پہ اسٹوڈنٹ کو جو لائن پہ میں نے لیا تھا, اور لائن پہ اپنے ساتھ جو ہے بات چیت ان کے ساتھ کی تھی موقع کے اوپر. اس میں نے بتایا تھا کہ ان کو سفری سہولیات جو ہے وہ مفت پہلے جو ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی دیتی تھی, جب سے ان کی بسز بند ہوئی تو یہ پھر جو ہے وہ ان کو سہولت نہیں دی گئی. تو اس کے اوپر جو ہے اسٹوڈنٹ نے بڑا جو ہے چیخو پکار بھی کیا کہ جی بالکل سفری سہولیات ملنی چاہیے. اس پہ جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ابھی کے محسن نقوی صاحب, انہوں نے اس پروگرام پہ ایکشن لیا, انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا, ان کے افسران نے دیکھا, اور بات جب ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اس ٹائم پہ جو سفری سہولیات ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس جو سہولت ہے جس میں میٹرو اورنج ٹرین ہے, میٹرو بس ہے, تو اس میں کیوں نہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو بالکل جو ہے فری سفری سہولیات دینی چاہیے. اس پہ جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد, سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور بتایا کہ بالکل یہ ضروری ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کل باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جمعے والے دن افتتاح کر دیا گیا ہے, اور جو 12ویں کلاس تک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں طلباء و طلبات دونوں شامل ہیں, اور ان کے پاس اگر اسٹوڈنٹ کارڈ ہیں اور وہ یونیفارم میں ہیں تو وہ بالکل مفت سفر کر سکتے ہیں. اورنج لائن ٹرین پہ اور میٹرو ٹرین پہ ان کے لیے جو سفری سہولیات ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. یہ صرف ازمائشی نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. تو یہ بھی جو ہے بالکل ہمارا ہی ایک اہم جو کام ہے وہ جو اللہ نے سرخرو کیا ہے کہ ہم نے جس پہ بھی آواز اٹھائی ہے اس پہ اللہ حکام نے نوٹس لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اس میں ہم نے اس پر بات کی فٹنس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک ٹائم تھا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس کی کارکردگی بالکل جو ہے وہ صفر پہ جا رہی تھی اور کام نہیں ہو رہا تھا. پھر سیکٹری صاحب اور نگران سیٹ اپ کے آنے کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں آئیں اور انہوں نے کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کی. جب ہم بات کرتے ہیں میٹرو بس سروس کی, اورنج لائن ٹرین کی, تو وہاں پہ بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم ہے, حبس کا موسم ہے, اس میں ان کے اے سی خراب تھے میٹرو بس کے. پھر اورنج لائن ٹرین کا بھی جو ہے وہ یہی کچھ حالات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کوئی اس پر بھی عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ اس پر بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں. جی بالکل, میٹرو بس سروس کے حالات ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام میں دکھائے تھے, اس کا بھی کوئی انہوں نے جو ہے وہ حل نکالا ہے یا نہیں ابھی تک؟ جی بالکل, اس کے بارے میں آپ نے بہت اچھا کیا یہ اس کا سوال کیا. یہ ہوا یوں کہ جب ہم نے پروگرام کیا تو اس کے بعد جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خود بھی گئے, انہوں نے وزٹ کیا, اور وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں ابراہیم حسن مراد اور سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی, انہوں نے بھی خود جو ہے بسوں میں سفر کیا, اورنج لائن ٹرین میں سفر کیا, اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دیکھا. اس میں سے سب سے اہم بات تھی کہ ان بسوں کے اے سی نہیں چلائے جا رہے. ان کی اے سی نہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب جو کمپنی ہے ان کو 2 مہینے کا جو فائن ہے, یہ مجھے سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان کو فائن کر دیا, جرمانہ کر دیا, اور ان کو وارننگ دے دی ہے
کہ اگر آپ لوگوں نے اس میں بہتری نہ لائے یا اس پہ عمل درآمد نہ ہوا, ساری میٹرو بسوں کے اے سی نہ چلے, تو ہم مزید جو ہے مطلب چل رہے نہیں, ابھی جو ہے وہ کچھ کے چل گئے ہیں, کچھ کے ابھی باقی ہیں, مطلب ابھی اس پہ کام ہونا باقی ہے. لیکن ان کی طرف سے جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمام میٹرو بس سروس کو جو ہے وہ آن صحیح طریقے سے کیا جائے, اس میں اے سی سروسز جو ہے وہ بحال کی. جی بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بس میں اب ہمیں شکایت ملی, آپ ایک چیز کو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے, معذور افراد کے لیے اور بزرگوں کے لیے جو ہے اس کو فری کر دیا, لیکن آپ اس میں جو ہے وہ اگر آپ گرمی میں ایک بس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے ہی ایئر کنڈیشن بس, آپ اس میں جو ہے وہ اس طرح کسی بھی عوام کو بٹھا نہیں سکتے ہیں, وہاں ہبس کی وجہ سے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, کوئی بزرگ آدمی ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس نے جو ہے وہ پہنچنا ہے اور پھر وہ لٹکنے والی صورتحال اور گرمی میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ, آپ ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ اے سی بسز میں اے سی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس چیز پر بھی محکمہ ٹرانسپورٹ کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ ہم دیکھیں تصویر کے دونوں رخ پہ بات کرتے ہیں, کبھی کسی کی بیجا تعریف جو ہے وہ نہیں کی اور کبھی کسی کے لیے جو ہے وہ غلط جو ہے بات بھی نہیں کی. جو چیز ہوتی ہے وہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے سیکٹری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے میری یہ درخواست ہے کہ جہاں آپ اور اچھے بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں, وہاں پر ان چیزوں پر بھی غور کریں کہ جو بس سروس, میٹرو بس سروس چل رہی ہے, اس میں اے سی کی کنڈیشن کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے اس میں سفر کرنا آسان ہو. اور انکلائن ٹرین کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات دیکھنے میں آئے, ہیراسمنٹ کے کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے, اور اس پر بھی میں نے پروگرام کیا تھا. اس کے علاوہ میرے سوشل میڈیا جو ایکٹیو رہتا ہے ہر وقت, میں اس پر بھی جو ہے وہ کام کرتی رہتی ہوں. تو ہم دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ منسٹر صاحب اور جو باقاعدہ طور پر سیکرٹری صاحب اس چیزوں کو دیکھیں اور اس پر جو ہے وہ فوکس کریں, تاکہ آنے والے کل میں جو ہے جو یہ تھوڑی بہت چیزیں, ظاہر ہے بہتر کام ہو رہا ہے اور مزید بہتری کی طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جو ہے عاصم صاحب کہ آپ نے یہ ایک پروگرام ہم نے کیا اور باقاعدہ تم نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی آج بات کی. دیکھیں, جب کارکردگی ہوتی ہے تو پھر بات بھی ہوتی ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. بات ہے, پیغام ہے امن کا, محبت کا, جہاں تک پہنچے. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. مہنگائی کا رونا روئیں گے, مہنگائی کے حوالے سے غریب عوام کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, جو ایوانوں سے ٹکرا کر بار بار واپس آ رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول بڑھ جاتا ہے, یہاں پر بجلی کے بل ہیں کہ غریب عوام کو سونے نہیں دے رہے, نہ رات کی نیند ہے نہ دن کا چین سکون ہے, سب کچھ برباد ہوا ہے, اس مہنگائی کی نظر ہوا ہے. اب کرنا ہے کیا؟ اسٹریٹجیز اور پالیسیز مرتب کریں گے اس بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا.